بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو ماہم کہانی۔ پلیز ناول کو لائک کر دیجیے، اگر آپ نیو ہیں تو سبسکرائب ضرور کر دیجیے۔ چلتے ہیں ناول کی طرف۔ میں ہوں، کیا ہوا سمین؟ فائق صاحب کی بھاری مگر پریشان آواز سن کر سمین کے دل کو جیسے ڈھارس ملی۔ اللہ، آپ آ گئے بابا۔ وہ مارے خوشی سے ایسی پاگل ہوئی کہ ان کے سینے سے لپٹ گئی۔ وہ جیسے ایک لمحے کے لیے بت بنے تھے ان کے منہ سے بابا سن کر، اور اس کے یوں لپٹ جانے پر برسوں کی آگ جیسے کسی نے پانی کے چھینٹے مار دیے ہوں۔ آٹومیٹک ان کا ہاتھ اٹھا اور انہوں نے سمین کا سر تھپکا، پھر خود کو سنبھال کر بولے، کیا ہوا؟ تم چیخی کیوں؟ اور یہ لائٹ کیسے چلی گئی؟ ملازم کہاں ہے سب؟ ایک ہاتھ سے سمین کو سمیٹے اور دوسرے ہاتھ سے انہوں نے اپنا موبائل ٹارچ سے اندھیرے میں روشنی کی۔ پتہ نہیں کیسے لائٹ چلی گئی، مجھے لگا کوئی گھس آیا ہے۔ وہ ان سے الگ ہوتی اب بھی بہت گھبرائی ہوئی تھی، اس لیے ان کا ہاتھ پکڑ لیا۔ انہوں نے موبائل کی روشنی میں سمین کی شکل دیکھی، روئی روئی، کچھ خوف زدہ، کچھ پرسکون اس کی شکل، مارے ڈر کے وہ اب بھی ان کا ہاتھ تھامے ہوئی تھی۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا، کوئی تھا باہر یہاں؟ اس طرح ان کے دیکھنے پر وہ ڈر سے اپنی صفائی دیتے ہوئے ساری باتیں بھلائے ان کے قریب ہوئی۔ ان کو بہت شدت سے وہ رات یاد آئی جس دن نوشی کا بھی ڈر سے وہی حال ہوا۔ اللہ، میں مر جاتی ڈر سے، آپ اگر نہ آئے ہوتے۔ سب پتہ نہیں کہاں چلے گئے تھے، اور لائٹ بھی چلی گئی۔ سمین اب بھی آنکھوں میں آنسو لیے بہت معصومیت سے ان کا ہاتھ تھامے ہوئے کہہ رہی تھی۔ فائق صاحب کی آنکھیں ایک دم سے جلنے لگیں، دل میں درد سا اٹھا تھا۔ وہ بس اسے دیکھے جا رہے تھے۔ میں سچ کہہ رہی ہوں۔ سمین کو لگا انہوں نے اس کی باتوں کا یقین نہیں کیا ہے، اسی لیے بہت عاجزی سے آنسو بھرے بولی تھی، سمین سمین کہاں ہو تم؟ ابھی انہوں نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ کانوں میں اہلیار کی بے حد پریشان آواز گونجی۔ سمین کو لگا جیسے اب وہ مکمل حفاظتی دائرے میں آ گئی ہو۔ بچا کچا خوف، گھبراہٹ سب پل میں غائب ہو گئے۔ چہرے پر ایسی رونق آ گئی کہ اسے دیکھتے فائق صاحب حیران رہ گئے۔ اہلیار ہاتھ میں موبائل روشن کیے بہت بے چینی سے اسے پکارتا اندر آیا۔ اسے دیکھتے ہی سمین فائق صاحب کا ہاتھ چھوڑتی پوری رفتار سے دوڑ کر اہلیار سے جا لپٹی تھی۔ فائق صاحب نے دکھ سے اپنے ہاتھوں کو دیکھا جو ابھی ان کی بیٹی نے تھاما ہوا تھا۔ تم سمین کو سنبھالو، میں دیکھتا ہوں، اس سے سنجیدگی سے کہہ کر وہ لاؤنج سے نکل گئے۔ اہلیار کو ان کا رویہ عجیب سا لگا، پتہ نہیں کیوں اب اسے لگنے لگا تھا سمین کو ڈیڈ سے نہیں کسی اور سے خطرہ تھا۔ جب سے رخصتی ہوئی ہے وہ ان سے کبھی کچھ کہتے ہی نہیں تھے، نہ ہی وہ ایسا رویہ اختیار کرتے جیسا وہ سوچتا تھا۔ اکیلے میں کبھی بھی انہوں نے کوئی اعتراض ظاہر نہیں کیا تھا اس کے اور سمین کے ساتھ ہونے پر۔ کیا وہ سب بھول گئے یا بات کچھ اور ہے؟ وہ نفرت جو اس کہانی میں دکھائی جا رہی ہے وہ کہاں ہے؟ اسے تو آج تک نہیں لگا کہ وہ سمین سے بدلہ لینا چاہتے ہیں یا اسے اور سمین کو ساتھ نہیں دیکھ سکتے۔ وہ نہ جانے کیوں اب کنفیوژن کا شکار ہو رہا تھا۔ موبائل کی روشن اسکرین میں سمین کا چہرہ دیکھا، دل میں آیا کیوں نہ آج آزما کر دیکھ لیا جائے کہ نفرت کتنی سچی ہے اور کتنی جھوٹی۔ اب حقیقت کو سامنے آ جانا چاہیے، یہی سوچ کر اس نے آج فیصلہ کر لیا ڈیڈ کو آزمانے کا، اس سے اچھا اسے موقع نہیں ملے گا۔ پریشان مت ہو میری جان، میں آ گیا ہوں نا، سب ٹھیک ہے اب۔ ساکھ کھڑی اپنی انگلیاں مروڑتی سمین کو خود سے پھر سے لگا کر پیار سے اس کا سر تھپکا۔ ایلی میں بہت ڈر گئی تھی، ایسا لگا جیسے پھر سے کوئی ڈر کر جھرجھری سی لی۔ وہ اب بھی خوفزدہ تھی۔ بس اب کوئی ٹینشن مت لو، اب میں ہوں، ڈیڈ ہیں، کوئی کچھ نہیں کر سکتا میری جان کو۔ وہ بہت پیار سے جھک کر اس کی پیشانی کو چوم چکا تھا۔ سمین اس کے سینے سے لگ گئی اور اہلیار ایک بازو سے اسے جکڑے دوسرے ہاتھ سے اس کی پشت تھپک رہا تھا۔ اتنی دیر میں لائٹ آ بھی گئی مگر اس نے سمین کو خود سے الگ نہیں کیا، یہاں تک کہ فائق صاحب اندر آ بھی گئے۔ اہلیار نے جان بوجھ کر سمین کو الگ نہیں کیا اور ایسا دکھایا جیسے انہیں اندر آتے نہیں دیکھا ہو، مگر چوری چوری اس نے غور سے ان کا چہرہ دیکھ کر ان کے تاثرات جانچے۔ ان دونوں کو ایسے کھڑے دیکھ کر بھی، وہاں ڈھونڈنے سے بھی اسے کوئی بھی نفرت نہیں ملی تھی۔ انسان کتنا بھی اپنے جذبات میں مہارت رکھتا ہو، اچانک دیکھنے والے منظر سے کوئی نہ کوئی احساسات اس کے چہرے پر چھپ ہی جاتے ہیں، مگر وہ تو ٹھہرے ہوئے پانی کی طرح پرسکون تھے۔ باہر کوئی نہیں تھا، میں نے گیٹ کیپر اور گارڈ سے پوچھ لیا، ان کے ہوتے ہوئے کسی کی ہمت نہیں وہ اندر گھس آئے۔ دانستن دونوں کو نظر انداز کرنے کی کوشش کرتے ہوئے وہ سنجیدگی سے بولے۔ سمین ان کے بولتے ہی اس سے الگ ہو گئی تھی۔ سمین کو خوف کی وجہ سے وہم ہوا ہوگا۔ اہلیار، فائق صاحب سے کہہ کر پاس کھڑی سمین کی طرف مڑا تو اہلیار کی نظر اس کی پیشانی پر لگی چوٹ پر پڑی۔ ایک ہی لمحے میں سب بھلا کر اس نے سمین کا چہرہ تھاما۔ یہ چوٹ کیسے لگی؟ وہ بہت فکر مندی سے اسے پوچھ رہا تھا۔ فائق صاحب بھی چونک کر سمین کے چہرے کی طرف متوجہ ہو گئے۔ یہ چوٹ
وہ میں صوفے سے گر گئی نا تبھی لگی ہوگی۔ وہ اتنی معصومیت سے بولی کہ اہلیار تو اہلیار۔ خود فائق صاحب کے بھی ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی، جسے انہوں نے کمال مہارت سے چھپا لیا۔ ضرور ڈر کر بھاگی ہوگی تم۔ اس کا ہاتھ تھام کر صوفے پر بٹھاتے ہوئے اس نے پیار سے ڈپٹا۔ تمہیں اندھیرے میں چھوڑ دیا جائے اور لگے کوئی آپ کو مارنے آ رہا ہے تو، اور گھر میں کوئی نہ ہو تو پتہ چلے گا کہ خوف میں بھاگتے کیسے ہیں۔ وہ خوف کا پورا نقشہ کھینچ کر لڑاکا عورتوں کی طرف منہ بنا کر لڑی۔ فائق صاحب بہت دلچسپی سے اسے دیکھ رہے تھے اور سن رہے تھے۔ وہ بولتی بہت معصومیت سے تھی، جیسے کوئی چھوٹی بچی بولے، اور اس کے ایسے بولنے میں ذرا سی بھی شبہ نہیں ہوتا تھا کہ وہ بن کر بولتی ہو۔ وہ تھی ہی ایسی۔ اوکے گڈ، میں سب سمجھ گیا، خوف میں کیا ہوتا ہے۔ اب چپ چاپ بیٹھی رہو، میں آتا ہوں۔ اہلیار ہنس کر اس کے گال پر چپت لگا کر اٹھ کر کچن کی طرف چلا گیا۔ چپ چاپ بیٹھی رہو گدھا کہیں کا، تسلی بھی دینی نہیں آتی۔ وہ اس کی نقل اتار کر منہ ٹیڑھا کر کے کہتی۔ کشن اٹھا کر گود میں رکھ چکی تھی، تبھی نگاہ فائق صاحب پر پڑی تو وہ بری طرح سے جھیپ سی گئی۔ آپ بیٹھ جائیں، دوپٹہ شانوں پر درست کرتی ذرا سا جھجک کر ان سے کہا۔ فائق اس کے بالکل سامنے والے صوفے پر پیر رکھ کر بیٹھ گئے۔ سمین کو آج ان پر ڈھیروں پیار آ رہا تھا، کیسے ان کے آتے ہی وہ سب بھول گئی تھی۔ جب سے ان کے رویے میں بدلاؤ آنا شروع ہوا تھا، سمین کا دل محبت بدری سے بھر گیا تھا۔ جس دن انہوں نے ٹیبل پر اس کے لیے اہلیار اور نگار کو تنبیہ کی تھی، تب سے وہ ان کے لیے اپنے دل میں خاص جگہ بنا چکے تھے۔ ہائے کتنے شاندار سے ہیں یہ، چپکے چپکے انہیں دیکھتی وہ دل ہی دل میں انہیں دیکھ کر خوش ہو رہی تھی۔ تم آپا لوگوں کے ساتھ کیوں نہیں گئیں؟ اکیلے گھر میں نہیں رہنا چاہیے تھا، یا کم سے کم آپا کی طرف رہتی، وہاں میں نے ملازموں کو دیکھا تھا۔ ان کے فکر سے کہنے پر سمین کو پھر سے جھٹکا لگا، مگر پھر سنبھل کر بے تحاشا ابھر آئی خوشی کے ساتھ بولنا شروع ہوئی۔ جی وہ عادل عاقب ٹیوشن گئے تھے، اکیلے کیسے گھر میں رہتی، اور بھابھی بڑی ماں کا جانا ضروری تھا تو میں رک گئی۔ ویسے بھی مجھے جانا تو نہیں تھا، کیونکہ سب کو معلوم ہے مجھے بھیڑ بھاڑ اور لوگوں سے الرجی ہے، چکر آنے لگتے ہیں، بچپن سے ایسی ہوں۔ بابا اسی لیے کہیں لے کر نہیں جاتے تھے، اور اگر لے جاتے تو میری حالت دیکھ کر وہ واپس بھاگ آتے اور سب کی باتیں سننی پڑتی تھی بیچارے بابا کو۔ فائق صاحب کچھ حیرانی کچھ خوشی سے اس کی بے حد معصوم باتیں سن رہے تھے۔ وہ پٹ پٹ بولتی انہیں بہت ہی پیاری لگ رہی تھی۔ خیر چھوڑیں، میں نہ پہلے ادھر ہی تھی، مگر سوچا اپنی طرف چلوں تو پھر میں ادھر آ گئی۔ میں نے ایلی کو کال کیا تھا، مگر اس بدتمیز نے کال ہی نہیں اٹھایا، اور کچھ دیر میں لائٹ چلی گئی اور میں بری طرح سے ڈر گئی، کیونکہ کبھی لائٹ گئی نہیں تھی نا۔ اور پھر مجھے لگا کہ کوئی اندر آ رہا ہے، اور پھر میں ڈر کر بھاگی اور گر گئی، اور پھر اٹھ کر بھاگی، اور میں پھر گرنے والی تھی کہ پھر آپ آ گئے، اور اللہ کا شکر ہے، ورنہ پھر گرتی نا تو سر پھوٹ جاتا۔ اور پھر ایلی، اور پھر اللہ کا واسطہ تم چپ ہو جاؤ۔ ڈیڈ نے بس نہ جانے کی وجہ پوچھی تھی، پوری کہانی نہیں سننی تھی، بچپن سے اب تک کی۔ اس کی نان اسٹاپ چلتی زبان کو وہاں آتے اہلیار نے خاموش کرا دیا۔ اس کی پٹر پٹر چلتی زبان کی صدا اس کے کانوں تک بھی گئی تھی۔ سمین بہت معصومیت سے سب کہہ رہی تھی۔ اس کے چھیڑنے پر سمین کھسیانی سی ہو کر چپکے سے اس کے سنجیدہ چہرے کو دیکھ رہی تھی، جو خاموشی سے سامنے بیٹھے اسے دیکھ رہے تھے۔ اپنی اس عادت پر پہلی بار شرمندگی ہوئی، کیا سوچیں گے وہ، ذرا سا حال پوچھا اور وہ کچھ زیادہ ہی بے تکلف ہو گئی۔ اہلیار مسکراہٹ چھپاتا آ کر اس کے پاس بیٹھ گیا۔ باکس کھول کر پہلے کاٹن اور ڈیٹول نکالا تھا۔ میں کر لوں گی۔ سمین نے تیزی سے اس کے ہاتھ سے لینا چاہا۔ ایک منٹ بھی چپ نہیں بیٹھ سکتی تم؟ ڈپٹ کر اس کے ہاتھ پر ہاتھ مارا۔ سانڈ کہیں گے اتنی زور سے مارتے ہیں؟ فائق صاحب کی وجہ سے وہ چیخی نہیں تھی، بس ہلکے سے اسے آنکھیں دکھائیں۔ فائق صاحب ہلکے سے مسکرا کر اپنا کوٹ درست کر کے صوفے سے اٹھے تھے۔ ایلی آج کے بعد اسے اکیلے مت چھوڑنا، اور تم بھی سمین، اگر ایسی سچویشن ہو جائے تو اکیلے رہنے کے بجائے سب کے ساتھ چلی جانا، مگر اکیلے مت رہنا، اوکے؟ ایلی مرہم لگاؤ، سمین کو اچھی خاصی چوٹ لگی ہے۔ وہ دونوں کو ہدایت دے کر بہت نرمی سے کہہ کر وہاں سے نکل گئے تھے۔ اہلیار بہت ہی الجھ چکا تھا، ویسے ہی الجھا ہوا جاتے ہوئے فائق صاحب کی پشت دیکھ رہا تھا کہ سمین اس کا چہرہ ہاتھوں سے تھام کر اپنی طرف گھما کر ناز سے بول پڑی، مرہم لگائیں اہلیار صاحب۔ وہ چونک کر سمین کو دیکھ کر سر جھٹک کر مسکرایا۔ وہ کچھ پیار کچھ شرارت سے اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی، آنکھوں میں جیسے ہیرے بھر دیے گئے ہوں، اتنی چمک تھی ان آنکھوں میں۔ تبھی تو کہہ رہی ہوں خود لگا لوں گی، اب کیا؟ اس ٹائم تو کہہ رہی تھی خود لگا لوں گی، اب کیا؟ ٹیوب کھولتے ہوئے پیار سے اسے دیکھا۔ تب وہ تھے نا، اب اکیلے ہیں۔
ہم چلو لگاؤ اب مجھے دوا، اس کے اور قریب کھسکتے ہوئے اپنا چہرہ آگے کیا۔ اہلیار نے اپنا چہرہ پکڑ کر اس کے سرخ ہونٹوں کو چوم لیا۔ جو حکم ملکہ عالیہ پھر مسکرا کر کہتے ہوئے کاٹن بھگو کر اس کی چوٹ پر رکھا۔ اللہ درد کر رہا ہے۔ جلن ہوئی تو سمین کی ہائے ہائے شروع ہو گئی۔ دیکھ کر چلتی نا میری جان۔ کاٹن لگاتے ہوئے وہ پریشانی سے اس کی سی بھی سن رہا تھا اور اس کی پریشانی کے زخم پر پھونک بھی رہا تھا۔ سمین کی آنکھیں اس کے پریشان چہرے پر جم سی گئیں، پھر بے اختیار ہو کر وہ اس کے سینے سے لگ گئی۔ میں بہت ڈر گئی تھی ایلی، تمہیں بلانا چاہا تھا تو تم بھی تو نہیں آ رہے تھے۔ اس کے گلے سے لگے لگے اپنا چہرہ اٹھا کر آنکھیں اس کے چہرے پر گاڑ دی۔ سوری یار، ممی نے ایک فائل دے کر اسی میں پھنسا دیا تھا، ورنہ میں تو اسی وقت آنے والا تھا جب بڑی ماں نے کال کر کے اپنے جانے کا بتایا تھا۔ سوری مائی لو، اب کبھی ایسا نہیں ہوگا۔ وہ معذرت کرتا اس کی پیشانی پر کسی طرح سے کاٹن سے پہنچ رہا تھا، ساتھ ساتھ دوسرے ہاتھ سے اس کے بال بھی پیچھے کر رہا تھا۔ انداز بہت محبت لیے ہوئے تھا۔ موبائل تو دیکھ لیتے۔ سمین نے منہ بنایا۔ کہا نا سوری، اب آئندہ نہیں ہوگا۔ جھک کر پھر سے اس کے ہونٹ چوم کر اسے بنا اپنے سے الگ کیے ہوئے ایک ہاتھ بڑھا کر ٹیبل سے باکس سے مرہم کا ٹیوب بھی نکال لیا۔ چلو معاف کیا، تم بھی کیا یاد کرو گی؟ کس سخی بیوی سے پالا پڑا ہے جو ایسے بار بار تمہاری خطا بخشتی رہتی ہے؟ اس کے اترا کر کہنے پر مرہم لگاتا اہلیار مسکرایا۔ اس کی یہ مسکراہٹ بڑی ہی دل فریب تھی۔ سمین کا دل مچلا تھا تو اس نے اپنا چہرہ اوپر کر کے اس کے گال پر اپنے لب رکھے، ایک بھرپور بوسہ لے کر اپنا چہرہ الگ کیا۔ اہلیار کی آنکھیں تک مسکرا دی۔ اس کے ایسے پیار پر پیار بھی آ رہا اور دل کہہ رہا ہے دو چھاپڑ لگا دوں دیر سے آنے پر۔ اس بار وہ ہنس دیا۔ ممی کے اعتراض کے باوجود بھی وہ سب چھوڑ چھاڑ کر بھاگا آیا۔ اب کل ممی کی ڈانٹ بھی کھاؤں گا اور تم مار بھی لو آج۔ اس کی چوٹ پر پھونکتے ہوئے اہلیار جھوٹ موٹ کا خفا ہوا۔ سمین نے نچلا لب دانتوں میں دبا کر اپنی مسکراہٹ دبائی۔ وہ ایسے ہی دیکھ رہا تھا۔ سمین نے شرارت سے اپنا ہاتھ اٹھایا تھا جیسے اسے جھاپڑ لگا ہی دے گی، مگر بجائے تھپڑ لگا کر چہرہ بڑھا کر اس کے ہونٹوں کا بوسہ لیا تھا۔ لو مار دیا شرارت سے وہ ہنسی تھی۔ اللہ، ایسے تو سیدھے دل پر چوٹ لگتی ہے۔ وہ انتہا خوشی سے اسے لیے صوفے پر پیچھے کی طرف گرا۔ ایلی، میرے پاؤں میں بھی چوٹ لگی ہے۔ وہ زیادہ ہی رومانٹک ہوتا، سمین نے جلدی سے کہا تھا۔ اہلیار جھٹکے سے اسے لیے اٹھ گیا۔ کہاں؟ جھک کر اس کا پاؤں دیکھا۔ یہاں۔ اپنا دایاں پاؤں اٹھا کر اس کے چہرے کے آگے کر دیا جہاں اس کی انگلیوں پر سرخ سرخ سے کٹ لگے تھے۔ کتنا گرتی ہو تم یار، میری آدھی زندگی تو تمہاری چوٹ پر مرہم لگاتے ہی گزر جائے گی۔ وہ اسے چڑھانے کے لیے اس کا پاؤں پکڑ کر بولا۔ اچھا، اور آدھی لڑنے میں ہے نا؟ تب کر اپنا پاؤں پیچھے کر لیا۔ نہیں، تم سے بے تحاشا محبت کرنے میں۔ اس کے بے ساختہ جواب پر سمین اتنا خوش ہوئی تھی کہ اپنی جگہ سے جھٹکے سے اٹھ کر پھر سے اس کے گلے سے لگ کر لڑک گئی تھی۔ ارے ارے ارے، اس کے اس طرح سے لپٹنے سے وہ اپنا بیلنس برقرار نہیں رکھ سکا تھا۔ دونوں ہی صوفے سے لڑکے تھے۔ اب حال یہ تھا، وہ نیچے تھا اور سمین اس کے اوپر۔ سمین مسکراتی جھک کر اس کے چہرے کو بے تحاشا چومنے لگی۔ اہلیار دل میں خوشی سے جھوم اٹھا مگر اوپر سے اسے چھیڑنے کے لیے بولا، کیا کرتی ہو؟ ڈیڈ ہیں گھر پر؟ اہلیار نے اسے سنبھال کر بیٹھتے ہوئے اس کے چہرے پر ڈھلک آئی لٹوں کو آہستہ سے پرے کیا۔ اس کی آنکھوں میں جذبے مچلنے لگے تھے۔ چلو ہم تمہارے روم میں چلتے ہیں۔ وہ آج نہ جانے کس موڈ میں تھی۔ دولہانہ محبت سے اہلیار کو دیکھتی اس کے چہرے پر دایاں ہاتھ بھی پھیرا۔ اہلیار نے حیرت بھری خوشی سے اس کا چہرہ دیکھا۔ یار، کہیں سر پر زیادہ چوٹ ووٹ تو نہیں لگ گئی ہے؟ سمین نے اس کے مذاق پر بجائے برا ماننے کے اس کے گلے میں باہیں ڈالے اس کا چہرہ دیکھا۔ آج دل پر اثر ہوا ہے۔ آج معلوم ہوا ایلی کہ تم کیسے میرے لیے ضروری ہو۔ تم نہیں تھے تو جیسے لگ رہا تھا میں کچھ بھی نہیں، اور اب تم آ گئے ہو تو اب سارا خوف سارا ڈر کھو چکا ہے۔ مجھے کبھی اکیلے مت چھوڑنا ایلی۔ اس کی آنکھوں میں محبت کا دریا اہلیار کو سب کچھ بھلا رہا تھا۔ اس نے سمین کو اپنے بازوؤں میں کس کر جکڑ لیا۔ وہ اور بھی اس سے لگ گئی۔ لو یو سو مچ مائی لائف۔ اہلیار نے اسے اپنی باہوں میں جکڑ لیا۔ اس کے بالوں اور گردن میں چہرہ چھپائے ہوئے وہ بےتاب سا ہو رہا تھا۔ خود سمین کی آنکھیں بند تھیں اور وہ اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتی اس کے پیار بھرے لمس میں کھوئی ہوئی تھی۔ اچھا بس ہوش میں آ جاؤ، اب شروع مت ہو جانا۔ دوپٹے کو سر پر لیتی وہ عاجزی سے بولی تھی۔ ہوش کیوں کر آئے؟ اب تو بیمار ہونے کی خواہش
چڑھ گئی ہے۔ سمین کا ہاتھ تھامے تھامے وہ مدہوش سا اسے دیکھ رہا تھا۔ مجبوری ہے، بیماری کا علاج ممکن نہیں، شوخی سے کہہ کر وہ ہاتھ چھڑا کر آگے بڑھی۔ مسیحا ہو کر ایسا کہتی ہو، بالوں میں انگلیاں پھیرا وہ اس کے ہمراہ ہوا۔ ایسا مسیحا چاہیے تو ویٹ کرو۔ کتنا؟ جب تک موقع فراہم ہو، تم کہو تو ابھی کر دوں۔ اچھا اب چپ رہو، بچے آ گئے ہیں۔ وہی تو کہہ رہا ہوں، بچوں کے لیے موقع ڈھونڈنا پڑے گا۔ وہ شرارت کے موڈ سے باہر ہی نہیں آ رہا تھا۔ ایلی تم بہت بدتمیز ہو۔ وہ شرم سے سرخ ہوئی تھی۔ اس میں بدتمیزی کیا ہے؟ اس بار کوشش کرتے ہیں بچوں کے لیے۔ اہلیار نے آنکھ ماری۔ منہ دھو رکھو۔ سمین نے منہ چڑھایا۔ چاچو چاچو۔ بچے لان میں ہی چاچو کو دیکھ کر فوراً ان کی طرف بڑھے تو اہلیار نے اپنی باہیں پھیلا دی۔ بچے آ کر اس سے لپٹ گئے۔ اس نے دونوں کو اپنی گود میں اٹھا لیا تھا۔ کہو تو تمہیں بھی اٹھا لوں۔ سمین نے اسے آنکھیں دکھا کر اندر کی سمت بڑھ گئی۔ پھر اسے بچوں کے لیے کچھ کام کرنا ہی نہیں پڑا۔ اہلیار ہی ان کے سارے کام کرنے لگا، انہیں اپنے ساتھ لائے ہوئے تھا۔ ساتھ ہی سمین سے بھی چھیڑ چھاڑ جاری رکھی ہوئی تھی۔ کھانے کی ٹیبل پر بھی بس وہ دونوں بچے اور فائق صاحب ہی تھے۔ نگار کسی پارٹی میں گئی ہوئی تھی اور بڑی ماں وغیرہ ابھی تک نہیں آ پائی تھیں۔ چاچو کل سنڈے ہے اور آپ نے کہا تھا اس سنڈے سے پہلے آپ ہمارے ساتھ گیم کھیلیں گے اور کارٹون بھی دیکھیں گے۔ کھانا کھاتے ہوئے عاقب نے اہلیار کو اپنا وعدہ پورا کرنے کا یاد دلایا۔ فائق صاحب بہت دلچسپی سے ان دونوں کو دیکھ رہے تھے۔ میں نے کب منع کیا ہے؟ آج ہم سب دیر تک جاگیں گے۔ اہلیار نے عادل کے منہ میں لقمے ڈالتے ہوئے خوشی حامی بھر لی تھی۔ چاچی بھی ہمارے ساتھ رہیں گی نا، ہے نا چاچی؟ عادل نے خوش ہو کر سمین کی طرف دیکھ کر فرمائش کی۔ فائق صاحب کے سامنے تو وہ جھٹ سے ہاں نہیں بول سکتی تھی، بس مسکرا کر عادل کے بال چھوئے۔ نانو آپ اکیلے کیا کریں گے سو کر؟ آپ بھی ہمارے ساتھ گیم کھیلیں۔ عاقب نے بڑے پیار سے خاموشی سے کھانا کھاتے ہوئے فائق صاحب سے فرمائش کی تھی۔ میں کہاں کھیلتا ہوں گیم ویم بیٹا، آپ لوگ کھیلیے گا، میں دیکھ لوں گا۔ فائق صاحب نے مسکرا کر قریب بیٹھے عاقب کے بالوں کو سہلایا۔ چاچی بھی کھیلیں گی؟ آج کل عادل ہر بات میں اس کی تائید چاہتا تھا۔ اہلیار نے چپکے سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ بس آپ کے ساتھ جھک کر کہتے ہوئے مسکرا کر عادل کے گال پر پیار کیا تھا۔ آپ نے کلر تو نہیں لگایا ہے نا؟ اس نے فوراً اپنے گال رگڑے۔ ایک دن اچھے سے لپسٹک لگا کر پورا منہ تمہارا لال کر دوں گی۔ وہ منہ ٹیڑھا کر کے اس کے گال نوچ بیٹھی۔ اپنی ہنسی چھپانے کے لیے اہلیار نے سر جھکا لیا۔ خود فائق صاحب بھی دلچسپی سے ان دونوں کو دیکھ رہے تھے۔ میں نہیں بیٹھتا آپ کے پاس، آپ گال نوچتے ہو۔ عادل بھی خفا ہوا۔ ٹھیک ہے، میں بھی نہیں کھیلوں گی تمہارے ساتھ۔ سمین نے بھی ناک چڑھائی تھی۔ اوکے آپ مت کھیلیں، میں چاچو، عاقب بھیا اور نانو ہم چار، آپ آؤٹ۔ سمین کی آنکھیں پوری کھلی تھیں، وہیں اہلیار بمشکل اپنا کہا قابو کر رہا تھا۔ اب کے فائق صاحب کے ہونٹوں پر بھی مسکراہٹ آ گئی۔ عاقب کو البتہ کوئی فرق نہیں پڑا تھا۔ ٹھیک ہے، اب مت آنا میرے پاس اپنی فرمائش لے کر۔ وہ جل کر ٹیبل سے اٹھ گئی۔ سمین بیٹھو، کھانا کھاؤ، بچوں سے کیوں لڑتی ہو؟ اس بار اہلیار نے پیار سے اسے ٹوکا تھا۔ میں لڑ نہیں رہی، تمہارے لاڈلے کو بتا رہی ہوں، بلکہ تم تینوں سے کہہ رہی ہوں، مجھ سے بولنا بھی مت۔ اب وہ تینوں کو انگلی دکھا کر پھر سے بیٹھ گئی۔ فائق صاحب مسکراتے ہوئے کھانا کھا رہے تھے۔ ہم نے کیا کیا ہے چاچی؟ آپ میرے ساتھ کھیلنا۔ عاقب نے بیچارگی سے اسے دیکھا۔ مجھے نہیں کھیلنا، روٹھی روٹھی سی منہ بناتی اہلیار نے محبت بھری نگاہوں سے اپنے محبوب کی طرف دیکھا۔ چاچی آپ غصے میں بہت کیوٹ لگتی ہیں، اتنا سا بندہ بھر کا لڑکا، وہ ایسی پٹر پٹر چلتی زبان۔ اس بار اہلیار کیا فائق صاحب بھی ہنس دیے۔ سمین نے پہلے تو عادل کو گھورا، پھر ہنس کر اسے خود سے لگا لیا۔ سوری چاچی، آپ ہمارے ساتھ گیم بھی کھیلیں گی اور آپ کو آؤٹ بھی نہیں کروں گا، اوکے؟ ہم ساتھ میں آئس کریم اور چاکلیٹ کھائیں گے، اوکے؟ اپنی جگہ سے اٹھ کر وہ سمین کی گود میں چڑھ گیا، گلے میں باہیں ڈال کر اس کے گالوں کو چوما۔ سمین اتنے سے ہی سرشار ہو گئی، اسے خود سے لپٹا کر پٹاپٹ اس کے گال چومے۔ کھانے کے بعد ملازم سارے برتن وغیرہ اٹھانے لگے تو اہلیار بچوں کو لے کر لان میں نکل گیا۔ ان کے ساتھ فائق صاحب بھی تھے۔
سمین کچن میں آ کر بچوں کے لیے ملک شیک اور بڑوں کے لیے کافی بنانا شروع کر چکی تھی۔ فائق صاحب سے باتیں کرتے ہوئے اہلیار کی نگاہوں نے ادھر کا رخ کیا تھا جہاں وہ ٹرے لے کر آ رہی تھی۔ سمین ہولے ہولے چلتی ان لوگوں کے پاس آ گئی تھی۔ ڈیڈ کافی پی کر دیکھیں، سمین کافی بہت اچھی بناتی ہے۔ جیسے ہی اس نے ٹرے اہلیار کی طرف بڑھائی وہ تیزی سے فائق صاحب سے بولا تھا۔ وہ بس مسکرائے تھے۔ سمین نے ٹرے میں رکھے مگ ان کی طرف بڑھائے، جانے کیوں ہاتھوں میں لرزش سی ہوئی تھی۔ تھینک یو، انہوں نے نہ صرف تھاما تھا بلکہ اسے مسکرا کر دیکھا بھی۔ سمین عجیب سے احساسات میں گھر گئی تھی، آنکھوں میں نمی سی آئی جو اہلیار سے مخفی نہیں رہی تھی۔ آؤ بیٹھو، اسے ٹرے رکھ کر جاتا دیکھ کر وہ نرمی سے بولا۔ بچوں کو ملک شیک دے آؤں، بہانہ کر کے جانا چاہا تھا۔ میں یہیں بلاتا ہوں، تم بیٹھو۔ اہلیار نے اس کی کلائی پکڑ کر وہیں اپنے پاس بٹھا دیا۔ چپکے سے ایک نظر فائق صاحب پر بھی ڈالی، ان کے انداز میں کوئی بھی تبدیلی نظر نہیں آئی تھی۔ وہ بار بار الجھا جا رہا تھا۔ عاقب عادل، آؤ بیٹا، اپنے ملک شیک ختم کرو۔ اپنا مگ اٹھاتے ہوئے اس نے کچھ دور دوڑتے بچوں کو آواز بھی دی۔ وہ دونوں دوڑتے ہوئے آئے، فٹ سے گلاس ختم کیا اور پھر سے بھاگ کر کھیلنا شروع۔ سمین بس مگ تھامے ہنسی تھی۔ ابا کب تک آئیں گی؟ نیلم اور ثاقب کے ساتھ گھونٹ گھونٹ بھرتے ہوئے فائق صاحب نے یوں ہی پوچھا تھا۔ پھپھا وغیرہ اب وہیں رکیں گی، اب کل صبح تک ہی آئیں گی، اہلیار نے ان کے سوال کا جواب دیا۔ اچھا، تمہاری بات ہوئی تھی کیا؟ میں نے بھابھی کو کال کی تو انہوں نے کال پک نہیں کی۔ سمین نے اپنا مگ رکھتے ہوئے اس کی شکل دیکھی تھی۔ بزی رہی ہوں گی، کریں گی کچھ دیر میں، وہ اسے بتاتے ہوئے اپنا مگ بڑے آرام سے سمین کے مگ سے بدل چکا تھا۔ سمین نے تو نہیں دیکھا مگر فائق صاحب نے دیکھ لیا تھا۔ وہ اہلیار کی ایک ایک حرکت پر غور کر رہے تھے۔ بچے رہ لیتے ہیں نیلم کے بنا، انہوں نے ایک نظر بچوں کی طرف دیکھا تھا۔ یہ ہے نا ان کی ماں پلس چاچو، بے اختیاری سے اس نے بنا سوچے سمجھے اہلیار کے بازو پر ایک ہاتھ مار کر کہا، مگر اہلیار کی گھورتی نگاہ نے سے سٹ پڑا کر ان کی طرف دیکھا جو اس کے جواب پر بھی سنجیدہ تھے، جیسے کوئی نوٹس نہیں لیا ہو۔ بچے میرے پاس بہت آرام سے رہ لیتے ہیں ڈیڈ، وہ جلدی سے بولا تھا۔ سمین شرمندہ سی بس مگ اٹھا چکی تھی۔ کافی گھلے ملے ہیں تم سے، فائق صاحب پیار سے اہلیار کو دیکھنے لگے جس کی محبت میں کبھی کوئی کمی نہیں تھی۔ ارے ایسے ویسے بس مت پوچھیں، پوری اماں جان ہے بچوں کی۔ سمین کی زبان پھر پسلی، ساتھ ہی قریب بیٹھے اہلیار کا کاندھا بھی ہلا ڈالا۔ وہ بس سر ادھر ادھر ہلاتا کافی کے گھونٹ بھر رہا تھا۔ اس بار فائق صاحب مسکرائے، وہیں سمین شرمندہ سی ہو کر اٹھ گئی۔ یہاں سے جانے میں ہی اپنی بھلائی لگی تھی۔ پرانی جیلسی جو تھی، کوئی اہلیار کی تعریف کرتا تو اس کی زبان کہاں رکنے والی۔ وہ تیز تیز بچوں کے پاس چلی گئی۔ اہلیار مسکراتی نظروں سے اسے بچوں کے ساتھ کھیلتے اور دوڑتے دیکھ رہا تھا۔ کچھ پتہ چلا تمہیں اس رات کس نے سمین کو زخمی کیا تھا؟ اچانک سے فائق صاحب نے اہلیار سے پوچھا تھا۔ وہ چونک کر ان کی طرف متوجہ ہو گئے۔ وہ بہت سنجیدہ تھے۔ سمین طرف دیکھتی ان کی آنکھوں میں سب تھا مگر نفرت کہیں نہیں تھی۔ نہیں ڈیڈ، مگر کوئی گھر کا ہی ہے۔ اہلیار بہت زیادہ پریشان تھا، جب فائق نہیں تو پھر کون؟ اسے اس سوال کا جواب نہیں مل رہا تھا۔ آج رات پھر کوئی ایسا ہی کرنا چاہتا تھا اہلیار، وہ جو بولے۔ اہلیار بری طرح سے اچھلا تھا۔ واٹ؟ بے یقینی سے وہ ان کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ میں باہر گیا تو کوئی تھا، مجھے دیکھ کر بھاگ گیا۔ اسے بتاتے ہوئے وہ سمین کو بھی دیکھ لیتے۔ وہ پوری طرح سے بچوں میں مگن ہو چکی تھی۔ آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ اہلیار کو یقین نہیں ہو رہا تھا۔ میرے پاس جھوٹ بولنے کی کوئی وجہ ہی نہیں ایلی۔ اس بار ان کی مسکراہٹ بہت زخمی تھی۔ کیسا دکھ تھا ان کی آنکھوں میں۔ اہلیار کی ہمدردانہ طبیعت پر کڑی زر پڑی تھی۔
ان کے چہرے پر پھیلے ہوئے دکھ اور محرومی کے سائے وہ اندر تک دکھی ہو گیا۔ ڈیڈ کون ہے وہ شخص؟ اب تو مجھے بتا دیں۔ اس بار وہ بہت سنجیدہ تھا۔ ایلی وہ کون ہے، کیا ہے؟ تم اس میں مت پڑو، بس آج سے تم سے کہہ رہا ہوں تم سمین کو اکیلے مت چھوڑنا، وہ تم دونوں کو کبھی ایک ساتھ نہیں دیکھ سکتا۔ انہوں نے خود کو سنبھال لیا۔ اہلیار بس انہیں دیکھ رہا تھا۔ ڈیڈ ہونٹوں سے بس اتنا نکلا، آئی نو کہ تمہیں کیا جاننا ہے، مگر وقت آنے دو، سب بتا دوں گا میرے بچے، بس اپنے ڈیڈ پر بھروسہ رکھنا۔ تمہارا ڈیڈ کبھی اپنے بچوں کی خوشیوں کا دشمن نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے اس بار تھوڑا آگے بڑھ کر اہلیار کا شانہ تھپکا، پھر پیچھے ہو کر اسی پوزیشن میں بیٹھ گئے جیسے پہلے تھے۔ اہلیار مسکرا بھی نہیں سکا۔ جیسا چل رہا ہے ویسا کچھ دن چلنے دو، اہلیار حقیقت تو کھل کر سامنے آ ہی جائے گی۔ اس کے الجھے پریشان چہرے کو دیکھ کر وہ اداسی سے مسکرائے۔ آپ وہ شخص نہیں ہیں ڈیڈ جو سمین سے نفرت کرتے ہیں۔ اس کے ہونٹوں سے جملے سرسراتے ہوئے نکلے تو فائق صاحب کے چہرے کا رنگ تبدیل ہو گیا تھا۔ مجھے معلوم ہے تم غور کر چکے ہو کہ مجھے سمین سے نفرت نہیں، مگر میں نے کہا نا وقت آنے دو، سب بتا دوں گا۔ دوسرے ہی پل خود کو سنبھال کر وہ سپاٹ چہرے کے ساتھ بولے تھے، ابھی بس کیسے بھی کر کے سمین کی جان بچانا تمہارا مقصد ہونا چاہیے۔ کیا ہوا ہے ماضی میں ڈیڈ؟ اس نے جیسے ان کی بات سنی ہی نہیں بہت پتھریلے انداز میں ان سے پوچھا تھا۔ انہوں نے ایک سرد آہ بھر کر کہنا شروع کیا، ایلی ماضی جب بھی کھلے گا ہمیشہ بہت دکھ دے گا، جب بھی سب کے سامنے آئے گا بس زندگیوں میں زہر گھل جائے گا، اس لیے ضروری نہیں کہ سب جانا ہی جائے۔ تم میری اولاد سے بڑھ کر ہو، تمہیں دکھ تو کیا، دکھ کی آنچ تک تم تک نہیں پہنچنے دے سکتا میں، اس لیے میری ایک التجا مان لو، جیسا سب چل رہا ہے ویسا ہی رہنے دو، جیسا سب سمجھتے ہیں انہیں سمجھنے دو، بس کچھ دن اور میں سب ٹھیک کر لوں گا۔ ان کی آنکھوں میں ہی نہیں ان کا چہرہ ان سے التجا کر رہا تھا۔ ڈیڈ آپ مجھ سے سب چھپا کر اتنے دن سے خود کو کیوں اذیت دے رہے ہیں؟ اہلیار کو ان کی آنکھوں میں بس دکھ نظر آ رہا تھا۔ یہ اذیتیں ہماری خود کی خریدی ہوئی ہیں نا میرے بچے، تو اس اذیت میں تم کیوں جلو؟ گنہگار ہم تھے، میں اور تمہارا باپ، ہم دونوں نے اپنے اپنے گناہوں کی سزا کاٹنی ہے۔ تم اور سمین، تم دونوں کا کیا قصور؟ معصوم ہو تم دونوں، تو پھر تمہیں کیوں وہ اذیت دوں جو صرف ہمارا نصیب بنی؟ وہ جیسے بہت ہار کر بول رہے تھے۔ اہلیار ایک دم چپ سا ان کی تکلیف دہ آنکھوں کو دیکھ رہا تھا۔ ان کی آنکھوں میں ایسا غموں کا سمندر چھپا ہوا تھا جو بیان کرنے کے بھی قابل نہیں تھا۔ اہلیار مجھ سے وعدہ کرو، ابھی میں جو چاہ رہا ہوں تم اس بات کو مان کر قائم رہو گے، تم گھر میں کسی سے کچھ نہیں کہو گے، وعدہ کرو جیسا چل رہا ہے سب ویسے ہی چلنے دو گے۔ فائق صاحب ایک دم سے اٹھ کر اس کے سامنے والی کرسی پر آ کر بیٹھ گئے اور اپنے سرد ہوتے ہاتھ سے اہلیار کا ہاتھ تھام لیا تھا۔ ڈیڈ لیکن مجھے سچائی جاننے کا تو حق ہے نا؟ اس کے ہاتھوں کو مضبوطی سے جکڑ کر وہ بہت زیادہ سنجیدہ تھا۔ ہے میرے بچے ہے، مگر آج تمہیں یہ سب بتانے کا میرا ایک مقصد تھا کہ تم جیسے بھی ہو سمین کی حفاظت کرو، اسے کبھی اکیلا مت چھوڑنا، چاہے وہ کوئی بھی ہو، میں ہوں یا تمہاری ماں ہو۔ اہلیار بہت ہی الجھن سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ ڈیڈ میں ہوں سمین کے ساتھ، مگر کچھ نہیں، بس تم سے جو کہا ہے وہی کرو۔ ایلی تم سمین سے محبت کرتے ہو نا؟ اس بار وہ بری طرح سے چونکا تھا۔ اپنے شک کو یقین میں بدلتے دیکھ کر فائق صاحب اس کا ہاتھ چھوڑ کر سمین طرف دیکھنے لگے۔ بچوں کے ساتھ اسٹینڈ والے جھولے پر جھولتی وہ بے تحاشا ہنس رہی تھی۔ کتنی خوش تھی ان کی اپنی بیٹی، ان کے جگر کا ٹکڑا، جس کی حفاظت کے لیے انہوں نے وہ سب برداشت کیا، جو دھیرے دھیرے ان کے دل کو کاٹ چکا تھا۔ کتنا سخت تھا ان کے لیے یہ سب، مگر سمین اور اہلیار کے لیے یہ بھی سہا انہوں نے۔ آپ جانتے تھے ڈیڈ، پھر آپ نے کیوں؟ وہ آگے بول ہی نہیں پایا، اس قدر حیران تھا وہ۔ میں سب جانتا ہوں ایلی، تم کب سمین سے ملے، تم کیوں اس کے پیچھے بھاگتے تھے، کیسے تم نے اس دن اس کی محافظ بنے، سب جانتا ہوں، اچھے سے جانتا تھا۔ سمین ہی وہی لڑکی ہے جو تمہیں 17 سال کی عمر میں ملی تھی۔ اتنی دیر میں پہلی بار وہ مسکرائے اور اہلیار کی آنکھوں میں تحیر سمٹ آیا۔ وہ ایگریمنٹ، وہ نفرت کا اظہار، سب ڈرامہ تھا اہلیار، بس اتنا ہی سمجھ لو یہ ضروری تھا۔ اور اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور کہتے کہ گیٹ پر سمین کی گاڑی کا ہارن سن کر وہ خاموش ہو گئے۔ تم سمجھو میں نے تم سے کچھ نہیں کہا، اوکے؟ سگریٹ کا پیکٹ اٹھا کر وہ ویسے ہی سنجیدہ ہو گئے جیسے ہمیشہ رہتے تھے۔
اہلیار نے ان کو دیکھا تھا۔ اہلیار بھی مصلحت کے تحت خاموش ہو گیا، ورنہ بے چینی تو سب جاننے کی تھی۔ خیر، جب اتنا سب کچھ کھل گیا ہے، باقی راز بھی کھل ہی جائیں گے، دل میں سوچ کر ایک نظر سگریٹ پیتے فائق صاحب کو دیکھ کر ادھر دیکھنے لگا جہاں ممی کی کار اب گیٹ کے اندر آ رہی تھی۔ ڈرائیور بیک ڈور کھول کر ادب سے ان کے اترنے کا منتظر کھڑا تھا۔ بیک سیٹ سے نگار گردن تانے غرور سے نکلی تھی۔ اہلیار بس انہیں دیکھ رہا تھا۔ ادھر نگار کی بھی نگاہ ان دونوں پر پڑی تھی، اس لیے خراما چلتی وہ ان دونوں تک پہنچ گئی تھیں۔ ایلی، میں نے کہا تھا نا سارا کام نپٹا کر آنا، مگر تم سب چھوڑ چھاڑ کر بھاگ آئے۔ میں دیکھ رہی ہوں آج کل تم بہت لاپرواہی کر رہے ہو۔ وہ قریب پہنچتے ہی شروع ہو گئی تھی۔ اہلیار کا موڈ بری طرح سے آف ہوا تھا۔ ایک تو ویسے ہی ٹینشن، اس پر ممی کا روب۔ ایلی کو میں نے بلایا تھا، ضروری فائل اس کے پاس تھی۔ اس بار فائق صاحب بول پڑے۔ پہلی بار انہوں نے اس کے خاطر جھوٹ بھی بول دیا۔ اہلیار نے تشکر بھری نظروں سے انہیں دیکھا تھا۔ بتا کر تو آ سکتا تھا، کال پک اپ بھی نہیں کی۔ نگار تھوڑی نرم پڑ گئیں، وہیں کرسی کھینچ کر آرام سے بیٹھ گئیں۔ فائق صاحب نے بہت بے اختیار ادھر دیکھا جہاں ابھی کچھ دیر پہلے بچے اور سمین تھے، مگر وہ لوگ نظر نہیں آ رہے تھے۔ شکر ہی تھا نگار نے سمین کو بھی لان میں نہیں دیکھا۔ میرا فون سائلنٹ موڈ پر تھا، اپنا موبائل نکال کر نگار کو دکھاتا وہ بس زبردستی مسکرایا تھا۔ بچے اور سمین دکھائی نہیں دے رہے تھے۔ وہ فائق صاحب کی باتوں سے اتنا الجھا ہوا تھا کہ سمجھ میں ہی نہیں آیا کب وہ دونوں کے ساتھ وہ اٹھ کر کہاں چلی گئی۔ ایوری تھنگ از اوکے، کیا ڈھونڈ رہے ہو تم؟ اہلیار کو دیکھتی نگار پوچھے بنا نہیں رہ سکی۔ نہیں، لان میں عاقب لوگ کھیل رہے تھے، نظر نہیں آ رہے۔ اہلیار بولنے کے ساتھ اٹھ کر کھڑا بھی ہو گیا۔ وہ لوگ اندر چلے گئے ہیں، سگریٹ کا کش لیتے ہوئے فائق صاحب نے اطمینان سے بتایا تھا۔ ان کے ماں باپ ہیں، تم کیوں اتنے پریشان ہوتے ہو؟ نگار اس بار اہلیار کے پریشان چہرے کو دیکھ کر ناگواری سے بولی تھی۔ کیا ہو گیا ہے ممی آپ کو؟ اب آپ بچوں کے لیے بھی سوال جواب کریں گی؟ اس بار وہ چپ نہیں رہ سکا تھا۔ بچوں سے اسے دولہانہ لگاؤ تھا۔ میں نے کچھ غلط تو نہیں کہا؟ اندر ان کے ماں باپ ہوں گے، تمہیں اتنا پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے ان کے لیے؟ ان کے بچے ہیں، وہ دیکھیں۔ اپنے کاندھے جھڑک کر وہ تعجب سے اہلیار کو دیکھ رہی تھی۔ فائق صاحب نے تعصب سے انہیں دیکھا تھا۔ وہ صرف بھائی کے بچے نہیں، میرے اپنے ہی بچوں کی طرح ہیں۔ میں ان کا چاچو ہوں، اور آپ کی اطلاع کے لیے بتا دوں، گھر میں بھائی بھابھی دونوں نہیں ہیں، تو بچے میری ذمہ داری ہے، ان کا خیال رکھنا میرا فرض۔ خود پر کنٹرول کرتا وہ دھم سے وہیں کرسی پر بیٹھ گیا۔ سارے فرائض جیسے تمہارے ہی نام ہو گئے ہیں، کبھی بچوں کا، کبھی زبردستی کا تھوپا گیا بیوی کا فرض۔ اس بار نگار لا تعلق نظر آتے فائق صاحب کو دیکھ کر ناک چڑھا کر بولی تھی۔ اہلیار افسوس سے سر ہلا کر پھر سے اٹھ گیا تھا۔ مجھے نیند آ رہی ہے، گڈ نائٹ، وہ کہہ کر پھر رکا نہیں، لمبے ڈگ بھر کر اندرونی حصے میں چلا آیا۔ اپنے روم میں جانے کے بجائے وہ سیدھے بڑی ماں کی طرف آیا تھا۔ بچے اور زمین کہیں نظر نہیں آ رہے تھے۔ کہاں گئے یہ تینوں؟ سوچتے ہوئے وہ لاؤنج، لیونگ روم، بڑی ماں کے روم تک دیکھ آیا۔ بچوں کے روم میں بھی بچے نہیں تھے، اب بس بھائی بھابھی کا روم بچا تھا۔ وہ تیز قدموں سے ادھر بڑھا تھا۔ دروازہ پورا بند نہیں تھا، اندر سے ٹی وی چلنے کی آواز آ رہی تھی۔ بھابھی کو بہت شوق تھا آدھی رات تک مووی دیکھنا، وہ بھی اپنے بیڈ روم میں بستر کے اندر گھس کر۔ سو ان کی خواہش پر بھائی کی ناگواری کے باوجود بھی بڑا سا LED وہیں روم میں موجود تھا۔ آہستہ سے ڈور کھول کر اس نے اندر قدم رکھا۔ اہلیار کے ہونٹوں پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ میڈم بیڈ کے سامنے ٹیبل پر سیروں کے حساب سے کھانے کی چیزیں رکھیں، بیڈ کی پائنتی پر اوندھے منہ لیٹی مزے سے کارٹون مووی دیکھ رہی تھی، اور منہ لگاتار چل رہا تھا۔ کونی کے بل اونچی لیٹی اور پاؤں ہوا میں ہل رہے تھے، اور عادل اور عاقب ان کے جانشین بنے پیٹ کے بل لیٹے منہ میں چپس بھرتے چاچی کے اغل بغل ان سے لگ کر لیٹے ہوئے تھے۔ روم کی ساری لائٹس بند تھی، بس اسکرین اور سائڈ ٹیبل پر رکھے لیمپ کی مدھم سی روشنی سے روم تاریکی سے بچا ہوا تھا۔ اہلیار کو لگا اس کی ساری ٹینشن، ساری اداسی دور بھاگ چکی ہو۔ اتنا مکمل منظر تھا، بس اس کی کمی تھی۔ ابھی تک اہلیار کے آنے کی ان تینوں کو خبر نہیں ہوئی تھی۔ چاچی
چاچو کو بلا لائیں، یہ شاید عاقب نے بولا تھا۔ خود ہی آ جائیں گے تمہارے چاچو، دیکھنا تم۔ منہ میں بھرے پاپ کارن کو نگل کر بمشکل کہا، مگر ابھی تک آئی تو نہیں۔ عادل کو بڑی فکر ہو رہی تھی۔ ڈونٹ وری، میں یہاں ہوں تو چاچو کہیں اور جا ہی نہیں سکتے۔ وہ بڑے فخر سے گردن اکڑا کر بولی تو اہلیار مسکرا دیا تھا۔ کیوں؟ عاقب نے فوراً پوچھا تھا۔ چاچو چاچی کو لے کر سوتے ہیں کیونکہ چاچی کو ڈر لگتا ہے۔ عادل بڑی معصومیت سے چاچی کے گال پر ہاتھ پھیرتا بول رہا تھا۔ چاچی آپ کے چیکس بہت سافٹ ہیں، بالکل میری طرح، دیکھیں۔ اللہ اکبر! اہلیار نے ایک دم ہنس کر قدم آگے بڑھائے تھے۔ میرے گال چھوڑو، کس نے کہا تم سے کہ میں ڈرتی ہوں؟ سمین کی ناک پھلی تھی۔ چاچو نے کہا آپ ان کی چھوٹی بچی ہے نا۔ اس بار اہلیار اپنی بے ساختہ ابھرنے والی مسکراہٹ روک نہ سکا۔ بدو، چاچی چاچو کی وائف ہیں۔ عاقب، اچھا بس کرو، مووی دیکھو، تمہارے چاچو بہت بدتمیز انسان ہیں۔ سمین نے دونوں کی پشت پر ہلکے ہلکے سے ہاتھ مار کر چپ کرایا تھا۔ میڈم، میں بدتمیز بالکل نہیں ہوں۔ وہ جیسے ہی بولا تینوں کا سر اس کی طرف گھما تھا۔ چاچو! دونوں بیڈ سے کود کر چاچو سے لپٹ گئے۔ سمین منہ ٹیڑھا کر کے اسی طرح لیٹی مووی دیکھنے میں مست ہو گئی۔ چاچو سونا ہے، وہ اس کے سینے سے لگ گیا تو اہلیار نے اسے سینے سے لگا کر تھپکا۔ آ جائے میرا بچہ، میں سلا دوں۔ سمین نے سب بھلا کر محبت سے عادل کی طرف اپنی باہیں بڑھائیں۔ اسے بڑا شوق تھا عادل کو اپنے پاس سلانے کا، مگر وہ آتا ہی نہیں تھا۔ نہیں چاچو کے پاس۔ وہ منہ بسور کر اہلیار کے شانوں پر چہرہ چھپا چکا تھا۔ سمین کا منہ بنا دیکھ وہ شرارت سے بولا، اپنے بچوں کو سلا کر یہ شوق پورا کر لینا۔ عادل کے سر کو تھپکتے ہوئے اسے شرارت سے دیکھا۔ بس جلدی سے ہو جائیں بچے۔ وہ اتنی حسرت سے بولی کہ اہلیار کو ہنسی آ گئی۔ ابھی تو تم خود بچی ہو، میری بچی۔ عادل کو ایک ہاتھ سے سنبھال کر شانے سے لگا کر اپنے دوسرے ہاتھ سے اس نے سمین کے گال نوچے تھے۔ وہ تو ہوں ہی، بٹ اپنا بچہ بھی چاہیے۔ اہلیار اس بار شرارت سے ہنسا۔ کوشش تو کرنے نہیں دیتی۔ اس بار سمین نے آنکھیں دکھائیں۔ بس کرو، کہنے کے ساتھ بازو پر ایک ہاتھ بھی مارا۔ ایسا لگ رہا ہے نا سمین کہ ہم آئندہ کی پریکٹس کر رہے ہیں۔ اہلیار کو بہت مکمل پن کا احساس ہو رہا تھا۔ ہاں، کتنا اچھا لگ رہا ہے نا ایلی، ہم روز عادل اور عاقب کو اپنے پاس لائیں گے۔ وہ جوش میں اٹھ کر بیٹھ گئی۔ تب ہمارے بچے کیسے آ پائیں گے؟ وہ شوق ہوا تو سمین نے بس ناک چڑھا کر اسے دیکھا۔ وہ ہونٹ گول کرتا ہوا اسے چوم چکا تھا۔ سمین مسکرا کر دوبارہ عاقب کو تھپکنے لگی۔ دونوں بچے کچھ ہی دیر میں سو گئے تو اہلیار نے سمین کی طرف دیکھا، وہ بھی اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ اب کیا خیال ہے جناب؟ کونی تکیے پر رکھے وہ اونچا ہو کر مدھم آواز میں بولا، آنکھوں میں مدہوشی سی تھی۔ نیک ہی خیال ہے، وہ بھی کونی کے بل ہوتی سرگوشی میں بولی۔ پھر اہلیار کی آنکھوں میں دیکھ کر وہ مسکرائی تھی۔ بالکنی میں چلتے ہیں، اٹھو، باتیں کریں گے۔ اہلیار کو اس کی مسکراہٹ اور بھی بےتاب کرنے لگی۔ ہاتھ کا انگوٹھا اس کے ہونٹوں پر پھیرتے ہوئے اس کی آنکھیں ہی نہیں آواز بھی بہک رہی تھی۔ نہیں جاتی، سمین نے اپنا چہرہ دور کرتے ہوئے سرگوشی میں کہا، ورنہ دل میں تو اس کی حرکتوں سے طوفان سے اٹھ رہے تھے۔ پلیز۔ سمین نے اہلیار کی گلابی ہوتی آنکھوں سے نظریں چرائیں۔ نہ جانے کیا بات تھی، اتنا سب کچھ ان کے بیچ ہونے کے باوجود بھی اب بھی وہ اس کی آنکھوں سے شرما جاتی تھی۔ عجیب طرح کے احساس سے گھیر کر اس سے نظریں ملانے میں مشکل لگتی تھی۔ اچھا چلو مرو، اس کے تب کر کہنے پر اس نے بس اپنی مسکراہٹ دبا لی۔ اسے لیے وہ بالکنی کی طرف بڑھا تھا۔ واو، بھابھی نے کیا بالکنی سجائی ہے، ہم بھی ایسے ہی سجائیں گے اپنے روم کی بالکنی۔ سمین شاید پہلی بار ادھر آئی تھی، دیکھتے ہی تعریفی جملے اس کے ہونٹوں سے نکلے تھے۔ ایک طرف پڑا کاؤچ، خوبصورت گملوں میں لگے پھول، وہ ایسے ڈیکوریٹ تھی کہ انسان یہیں بیٹھ کر لطف اٹھائے۔
سب کچھ بہت خوبصورتی سے سجا ہوا تھا۔ اہلیار نے کچھ نہیں کہا تھا، بس اسے اپنے قریب کھینچ لیا تھا۔ سمین خاموشی سے اس کی بےتابیاں جھلکاتی محبت میں کھونے لگی۔ وہ ایسے ہی کھویا رہتا کہ ایک دم سے اہلیار کے تیز کانوں میں آرام سے دروازہ کھلنے کی آواز آئی تھی۔ کوئی روم میں ہے۔ سمین کے چہرے سے اپنا چہرہ اٹھا کر اس کے کانوں میں سرگوشی کی، پھر اس سے دور ہو کے اپنے بال سنوارے تھے۔